بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پاکستان کے لیے بڑا ہی مشکل ترین دن تھا، بہت ہی تکلیف دہ دن تھا۔ وہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بھی انٹرنیشنل بڈر نہیں ملا جو پاکستان کے لیے LNG لا سکے، یعنی جو ہماری پاکستان اسٹیٹ ایجنسی ہے PLL، ان لوگوں نے تمام کمپنیز کو انوائٹ کیا تھا جو تمام انٹرنیشنل سطح پر سپلائرز ہیں کہ آپ لوگ آئیں، ہمیں 6 کارگو چاہیے، 3 ہمیں اکتوبر میں چاہیے اور 3 ہمیں دسمبر میں چاہیے۔ آپ لوگ آ کر بڈنگ کریں، ہم آپ لوگوں کو پیمنٹ دیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ آپ نے اکتوبر میں ڈیلیوری کرنی ہے، آپ نے دسمبر میں ڈیلیوری کرنی ہے، تو اس ساری صورتحال کے اندر آئیں اور آ کر بڈنگ کریں۔ لیکن آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ایک بھی انٹرنیشنل بڈر نہیں آیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر آ کر بڈنگ ہی نہیں کی کہ ہم آپ کو LNG پرووائڈ کریں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 5 سے 6 اکتوبر، 20 سے 21 اکتوبر اور 30 اکتوبر، اس کے علاوہ دسمبر جو بڈنگ تھی اس میں ہمیں 7 سے 8 دسمبر اور 14 سے 25 دسمبر تک، اسی طرح یہ 20 جون ٹینڈر کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ لیکن حیران کن طور پر ایک بھی انٹرنیشنل بڈر ہی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے اپنا انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا کہ بھئی ہمیں کوئی کانٹریکٹ مل جائے، ہمیں یہ ٹھیکہ مل جائے، ہم آپ لوگوں کو یہ LNG پرووائڈ کریں گے، یہ ٹینڈر ہمیں مل جائے۔ ایون یہ کہ بڑی بڑی کمپنیز لائن میں ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر کوئی بھی نہیں آیا۔ اور صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ لاسٹ ٹائم پرائس $70 MMBTU پر چلی گئی تھی اور اسی طرح ریسٹ کے اندر 40 پر۔ پرابلم اب یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی بندہ ہی نہیں آیا اور وہ آ کر ہمیں بتا ہی نہیں رہا کہ جی ہم آپ کو LNG لا کر دیں گے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ نے یا کسی نے بھی، ایون کہ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مودی نے جب رافیل طیارے خریدنے تھے تو ان کی منسٹری آف ڈیفنس نے ٹینڈر ایشو کیے تھے۔ ان ٹینڈرز کے اندر، اور یہ امبانی کو ٹینڈر ملا، جیسے بھی ملا 2 نمبر طریقے سے یا صحیح طریقے سے، وہ کمیشن بیس پر ملا، مگر ان کو وہ ٹینڈر ملا تو صحیح۔ لیکن ہمیشہ سے جب حکومت نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اوپن بڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کمپنیز کو پرپوزل دیتے ہیں، اسی طرح ایک ٹیکنیکل بڈ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، اسی طرح فائنینشیل بڈ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر ہمیں بڈ کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پیمنٹ کب ملتی ہے۔ پیمنٹ آپ کو موسٹلی تب ملتی ہے جب آپ شپمنٹ ڈیلیور کرتے ہیں، یعنی آپ کارگو پہنچا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سامان وہ کس طرح پہنچائے۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر سامان ہم نے ڈیلیور کر دیا اور پھر بعد میں ہمیں پیمنٹ ہی نہ ملی، کیونکہ اس وقت آپ کی جو خبریں جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے IMF کے ساتھ 30 جون تک معاہدہ کرنا ہے۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو ڈیفالٹ کرنے کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ آپ کو ان خبروں کو بے بنیاد کرنے کے لیے IMF سے معاہدہ کرنا پڑے گا، اور جب آپ IMF سے معاہدہ کریں گے تو ہی جا کر یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب پاکستان کے اندر اکثریت لیول پر ہمارے جو سوئی کی گیس ہے، ابھی تو گیس کے میٹر بند کیے ہوئے ہیں، ابھی تو کوئی نیا کنیکشن نہیں دے پا رہے، کیونکہ سوئی ہماری ضرورت پوری ہی نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے عام بندہ امپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹھیکہ دینا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز پاکستان کے اندر آتی ہیں، ہم نے 6 کارگو منگوانے تھے، ہم ان کو بتاتے کہ 3 کارگو تب چاہیے، 3 کارگو تب چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر آیا ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی بڈنگ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کمیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کمائی ہوتی ہے، اس میں پروفٹ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کمپنیز دیکھتی ہیں کہ بیسیکلی ان کو تو چاہیے ہوتی ہے ایشورٹی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو مال منگوا کر دیں گے لیکن ہماری پیمنٹ ڈیلے نہیں ہوگی،
آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ہمیں پیمنٹ کریں گے، کیونکہ ڈالرز میں پیمنٹ کرنا ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے تو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیل نے اپنے جو شیئرز بیچے ہیں، تو شیل نے جب اپنے شیئر بیچنے شروع کیے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تو بہت خراب ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کی اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے تب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، تو بیڈنگ تو ہمیں کوئی ملی ہی نہیں ہے۔ ان کو سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پیمنٹ کس طرح کریں گے۔ اگر آپ ان کی پیمنٹ ٹائم پہ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ آپ کا کام کر دیں گے، لیکن جب ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ نہیں ہو پائے گی تو پھر جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ جو معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں، یہ جو سردیوں میں گیس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سردیوں میں کھانا پکانا گھروں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ گرمیوں کے اندر گیس کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، اس لیے ٹینڈر ابھی دیا جاتا ہے کہ آپ بعد میں ہمیں پرووائڈ کریں، اور پھر ریٹ بھی کم ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل بیڈر آ ہی نہیں رہا، اس کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ ہمیں اب یہ جو IMF کا معاملہ ہے یہ جلد از جلد سولو کرنا پڑے گا۔ اب صرف 10 دن باقی ہیں، ایون کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، موڈیز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے تو آپ لوگ کسی کو پیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ گروسری ایسوسی ایشن نے یہ اعلان جاری کر دیا ہوا ہے کہ 25 جون کے بعد وہ لوگ کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز ہی نہیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جب آپ باہر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو باہر سے شپمنٹ منگوا کر دیتے ہیں، مگر آپ لوگ ہمیں پیمنٹ کیسے کرو گے؟ آپ لوگوں کے پاس تو ڈالرز ہی نہیں ہیں۔ یا تو کوئی انٹرنیشنل بیڈر یا کوئی گارنٹر ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب IMF نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے اپنی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کسی کو اپنی ادائیگیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے، جب آپ اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے، اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ ہم دیوالیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ اس وقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ سارے انٹرنیشنل بیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ادائیگی کرنے کے لیے ڈالر تو ہیں ہی نہیں، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنا انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔